بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری۔ جہاں میرے ملک میں بہت کچھ برا ہونے کی خبریں ملتی ہیں، وہاں ایک بہت اچھی بات بھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خاتون جج جو ہے بنایا گیا ہے عائشہ ملک صاحبہ کو۔ ایک خوشائن بات ہے پاکستان کی بیٹیوں کے لیے بھی اور ان آنے والی بیٹیوں کے لیے بھی، جو کہ ان خواتین کے لیے بھی جو کہ پاکستان میں اس فیلڈ میں ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں بہت اچھی طرح۔ بہرحال سیاست کی طرف پھر آتے ہیں۔ سیاست ضروری ہے اور سیاست اس لیے ضروری ہے اس وقت جناب کہ سیاست پہ پارا ہائی ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 4 سال گزر چکے ہیں، لیکن 4 سال میں جو ایک اہم نعرہ تھا احتساب کا، وہ کہیں ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ 4 سال بعد جب عمران خان صاحب بھی اپنے وزراء سے ناخوش ہوں اور کہیں نہ کہیں یہ اڑتی خبر ہمیں مل جائے کہ وہ اپنے وزراء سے خوش نہیں ہیں اور پھر وہی وزراء جو ہیں ان میں سے کوئی استعفیٰ دے دے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی وہ احتساب کا نعرہ کہاں چلا گیا؟ شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور ان کا استعفیٰ فوراً سے منظور بھی ہو گیا۔ منظور کیوں ہوا یہ بھی الگ بات ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو 4 سال میں کوئی ایسی سزا کیوں نہیں ہو سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی؟ سزا ان کو ہی کہ جن کے خلاف کوئی کیسز کا کوئی ثبوت نہ مل سکا اور جن کو سزا ہونی چاہیے تھی وہ کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر چلے گئے۔ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور جو قوم سے جو انہوں نے باتیں کی اس میں کچھ ایک ایگزاسٹ نظر آ رہے تھے، کچھ شکست خوردہ آپ کہہ لیں، کچھ غصے میں بھی تھے، کچھ انہوں نے بڑے لفظوں کا استعمال کیا اور ان لفظوں کے جواب میں مریم اورنگزیب نے بھی ان لفظوں کا اسی طرح سے استعمال کیا۔ کل بھی پروگرام میں ہم نے کہا تھا، بہرحال وزیر اعظم صاحب کو کہیں نہ کہیں ان لفظوں کا استعمال بہرحال قوم سے خطاب کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو چیزیں انہوں نے اس وقت سامنے لے کے آئے، جیسے شہباز شریف کے حوالے سے بات کی گئی کہ میں انہیں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا، میں انہیں جو ہوں وہ پتہ نہیں فلاں فلاں، تو ان لفظوں کو بھی نہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جی آپ سڑکوں پر نکلے، عوام آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گی۔ دونوں طرف سے جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بہت عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں، وہی کہتے ہیں جی شائستہ گفتگو پہ توجہ دی جائے، ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہائی لیول کی بات کی جائے تو ہائی لیول پہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ اپنے کہیں نہ کہیں سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، ان کی کچھ آپ سمجھ لیں، لیکن اس لیول پہ اس قسم کی گفتگو اور اس وقت عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جو مجھے اگر میں حکومت میں نہیں رہا تو پھر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو جاؤں گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ وہ کس کو انہوں نے مخاطب کہا کہ وہ کس کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما اس حوالے سے کہتے ہیں جی عوام کے لیے وہ خطرناک ثابت ہو چکے ہیں، اب جو ہے اپوزیشن کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، یعنی کہ وہ ادارہ جو لوگ ان کو اس سیٹ تک لے کے آئے ہیں، یہ ان کو میسج تھا کہ میں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو جاؤں گا۔ بہرحال اپوزیشن ہے، بات کر سکتے ہیں، لیکن کس حد تک سچائی، کس حد تک فسانہ، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب صادق رضوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے شاہد خان صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ صادق آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے بہت کچھ کہا، جس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اگر حکومت کا حصہ نہیں رہا تو میں اپوزیشن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ دوسرا انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کہی، مہنگائی کے حوالے سے بھی کہا کہ جی مہنگائی کا سوچ کے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ کیا سمجھتے ہیں اس وقت 4 سال مکمل ہونے کے بعد اس طرح سے اگر وزیر اعظم صاحب ڈائریکٹ آ کے بات کرتے ہیں؟ کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے نہیں بات کی، کسی پی ٹی آئی کے ایم ایل اے نے نہیں بات کی، کسی وزراء نے بات نہیں کی، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، تو یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ جی صادق۔ بہت شکریہ صدق۔ آف کورس مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں بہت زیادہ، اور جو ملکی صورتحال ہے، جس طریقے سے وہ اپنے اس خطاب میں ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بریف کر رہے تھے، وہ عمران خان ہمیں پچھلے 3-4 سالوں میں نظر نہیں آیا۔ اور عمران خان جس طرح ٹو دا پوائنٹ اور ایک چیز کا جواب وہی جواب دے رہے تھے جو ان سے سوال پوچھا جا رہا تھا، جو پبلک نے بھی ان سے بعد میں کوشچنس کیے تھے، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جنہوں نے وعدے کیے تھے، اب ان کو یہ اعتراف کی طرف آ گئے ہیں۔ آلموسٹ ان کا ایک اعتراف ہے جو وہ ان کا فیلئر ہے بیسیکلی۔ ایک دکھ کی بات بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی جمہوری حکومت اگر فیل ہو رہی ہو تو یہ کوئی
خوشی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے، لیکن پبلک کا خان صاحب نقصان نے ہوتا کہا ہے. کہ میں اپنا ٹینیور بھی مکمل کروں گا اور آگے بھی جو ہے وہ ہم ہی آئیں میری گے. یہ دعا ہے کہ کوئی بھی جمہوری حکومت ہو وہ اپنا ٹینیور پورا کرے، لیکن آبویسلی آن دا گراؤنڈ یا آن دا اور آگے آنے کارڈ، والی بات آن دا گراؤنڈ جو ہے نا، نہیں بتائیں نا، آگے آنے والی بات کیا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب آبویسلی جو ابھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو پی ٹی آئی کو لے کر، جو خاص طور پہ جو سب سے بڑی طاقت ہے یہ عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ابھی آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی میں جو ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، خاص طور پہ شہباز گل صاحب کے جو بیانات آتے رہے ہیں، اور وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنی نہیں، بڑی شہباز گل صاحب سے تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے سنا کہ کتنا جھوٹا ثابت ہوئے ہیں ابھی وہ شہزاد اکبر کے بارے میں، جس طریقے سے میڈیا کو فواد چودھری صاحب کے سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہی فیس ہے پی ٹی آئی کا. لیکن پھر بھی خان صاحب سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ ایک ٹوٹا ہوا بیان دیں گے. خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ جو پلانز اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کو 10% بھی میرے خیال سے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. اور آن کارڈز اگر آپ دیکھیں تو جو بھی انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے، وعدے تو یہ پبلک سے تھے نا، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. مہنگائی کے لیے وہ جتنا بھی کووڈ کو الزام دے دے، لیکن اچھا ہیلتھ کے نظام میں کیا بہتری لے آئے؟ وہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ابھی آپریشنل ہے ہی نہیں پراپرلی. لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں پیسے نہیں مل رہے، اس کے بعد اس کے کرائٹیریا بھی میچ ہی نہیں ہو رہے. دوسری بات کہ پولیس کا نظام کہاں بہتر ہوا، انصاف کا نظام کہاں بہتر ہوا. چلیں اس پہ آئیں گے، لیکن شاہد خان صاحب سے میں بہت جلدی شاہد خان صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کچھ تنقید کرتے ہیں اور وہاں پہ لیڈرز بیٹھے ہوئے ہوں، اس پارٹی کے کا فیس بیٹھا ہوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ناراضگی بھی ہوتی ہے. لیکن سر ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں عوام کے سامنے چیزیں لانی پڑتی ہیں. آپ ہی لوگ ہیں جو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں. سب سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. شہزاد اکبر صاحب کا سر کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا. شہزاد اکبر صاحب یہ کوئی مسئلہ نہیں. عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں ساتھ ساتھ، اور پرائم منسٹر بھی ہیں، اور جو ٹیم اس نے 71 سال کی بربادی کے بعد جو 3 سال ہماری گورنمنٹ کو ہوئی ہے، اور جو ٹیم ہم نے اتاری ہے، ہماری مرضی ہے، کیپٹن کی مرضی ہوتی ہے کہ کون سا کھلاڑی کس ٹائم پہ کھلاتے ہیں اور کون سے کھلاڑی کو کون سی ذمہ داری. ہو سکتا ہے خان صاحب نے سر 4 سال میں کھلاڑی پہلے بھی تو بدل سکتا ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہماری ٹیم ہے نا سر 4 سال آپ ہماری ٹیم ہے نا، ہمیں کرنے دیں. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. 4 سال ہو گئے، 4 سال بعد آپ نے کھلاڑی کو یہ نکالا ہے. کھلاڑی آپ 5 سال گورنمنٹ میں. ہمارا مقصد ہے میچ جیتنا. کھلاڑی ہم چینج کریں، کس پوزیشن پہ 1 سال میں آپ کا کھلاڑی جیت جائے گا سر انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو اور ذمہ داری دینے کے لیے سوچ رہے ہو. پرائم منسٹر صاحب ہے ان کی ٹیم کا بندہ. یہ کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب جو یہ بنایا ہے اپوزیشن نے. اپوزیشن کے پاس کوئی چیز اسی نہیں کو ہے. کنٹینیو تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر آپ کے جو بھی بھڑاس ہیں وہ ہم نکالتے رہیں گے. پورا پروگرام آپ کے پاس ہے سر. مجھے یہ بتائیں، جو وہ نیوز آ رہی تھی پہلے، جو خبریں اڑتی آ رہی تھی، ایک پرائیویٹ چینل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ شہزاد اکبر سے خوش نہیں ہیں، تو ایسا کچھ تھا؟ نہیں، یہ سننے میں ہماری انٹر مسئلہ تھا. یہ پتا آ رہا تھا کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، لیکن نہیں سر، خبریں آ رہی اطلاع تھی. یہ تھی خان صاحب نے محفل میں بیٹھ کے یہ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بندہ کام نہیں کر سکتا تو میں بہت پہلے اس کو ہٹا دیتا. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر ٹیم میں کوئی آدمی پرفارم نہیں کرے گا تو خان صاحب کو پورا حق ہے، اس کی ٹیم ہے، وہ چینج کر سکتا ہے. اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سر آپ احتساب کے نعرے پہ آئے تھے نا؟ میری بات سنیں، الحمدللہ احتساب کے نعرے پہ آئے تھے. 71 سال میں اس ملک کے ساتھ جو حال ہوا ہے اور جو اس دہانے پہ پہنچایا گیا ہے، یہ کم سے کم اگر ٹرن آؤٹ ایک ایماندار شخص کا آیا ہے تو کرنے دے، اس کو پورا کرنے دے، اپنی ذمہ داری پورا کرنے دے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی اس کووڈ جیسی صورتحال میں جاپان، امریکہ، یو کے، ان کی جو ہے نا نیگیٹو میں ان کی ساری جو چلی گئی ہے، اور الحمدللہ ہماری جو گروتھ ہے پاکستان کی وہ بڑی ہے. سر اس میں بات کروں کہ ابھی پہلے پارٹ میں نا اس کا جو ہے نا، اس کا ایک تو سنا صاحبہ آپ ایک کام کریں نا، آپ سارے سوال مجھ سے پہلے کریں. میں صرف پارٹی پہ بات جواب آپ لے لیں. آپ نا میرے کو سوال اور جواب میں نہ بولیں. پہلے سوال کریں، میں چپ کر کے سنوں گا. سوال ہی تو میں کر رہی ہوں سر. میں یہ کہہ رہی ہوں نا کووڈ کو چھوڑ دیں، مہنگائی کو چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں. میں پارٹی پوزیشن پہ بات کر رہی ہوں، صرف آپ کے وزراء پہ، ایم این ایز پہ بات کر رہی ہوں. یہ اس وقت اس لیے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے، اور میں خاص طور پہ پارٹی پوزیشن پہ آپ سے اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اپوزیشن پہلے ہی اس بات کا اندیہ دے چکی تھی. اپوزیشن یہ
کہہ چکی ہے کہ 22 ایسے آپ کے ایم این اے جو آپ سے روٹ چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم ان کی پارٹی پہ ٹکٹ لیا گیا ہے تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، اس لیے ٹوٹ رہے ہیں. پھر آپ کے وزراء بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ صرف پارٹی کے حوالے سے مجھے بات کریں اس وقت. ٹھیک ہے، کیونکہ پارٹی کا اندرونی معاملہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کا سوال آ گیا. دیکھیے میری بات سنیں، اپوزیشن کی باتوں کو زیادہ دھیان نہ دیں آپ، کیونکہ یہ تو پہلے دسمبر نہیں دیکھیں گے، جنوری نہیں دیکھیں گے، یہ بولتے ہیں جھوٹ. اس ملک کے ساتھ جو اپوزیشن نے آج تک یہ کھلواڑ کیا ہے نا، تو آپ زیادہ ان کی نہ سنیں، ان کی باتوں پہ زیادہ یقین نہ کیا کریں. جو حقیقت ہے وہ عوام کو بھی پتا ہے. ان کے ساتھ اگر عوام ہوتی تو یہ دسمبر جنوری اس قسم کے ڈیٹے عوام کو نہیں دیتی. ابھی بھی ایک ڈیٹ دیا ہے نا، انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے نا وہ عوام ان کے ساتھ نہیں نکلے گی، اور یہ بالکل فیل ہو جائیں گے. میری بات اپوزیشن تو نہیں کہہ رہی تھی نا، وہ تو خود آپ کے ایم این اے کہہ رہے تھے نا. نہیں ایم این ایس کہے یا اپوزیشن کہے، اپوزیشن جو بات کہہ رہی ہے ابھی سے نہیں، عرصے دراز سے کہہ رہی ہے. اپوزیشن ہے کہاں ہمارے ملک میں؟ یہ اپوزیشن تو نہیں ہے، یہ تو کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کیسز بناتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. اب وہی کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ ایک ساتھ ملا ہے، نام اس کا اپوزیشن اس کو دیا ہوا ہے، لیکن یہ دراصل اپنی بچانے کے لیے، اپنے کیسز بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج جو ہمارا ملک اس تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت تو پہنچا ہے. اگر خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہے اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اور کووڈ نے دیکھیے ان کی اکانومی زیرو نیگیٹو میں چلی گئی، جاپان کی، امریکہ کی، یو کے کی اور پاکستان کی. دنیا نے تعریف کر لی کہ پاکستان نے بہترین پالیسی پیش کر کے اپنی معیشت بھی برقرار رکھی اور اس کا مقابلہ بھی کیا. دوسرے نمبر پہ پورا پاکستان معیشت پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ نے کہا تھا ثنا صاحبہ ایک سوال پوچھیں، میں صرف پارٹی کا سوال پوچھنے والی تھی اور پارٹی پہ ہی مزید تھوڑی سی بات اور کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں صادق. کیا کہتے ہیں جی پارٹی کے اندرونی معاملات یا ایم این اے کا الگ ہونے کا احسان اقبال کہہ چکے ہیں، 22 ایم این اے کا نام لے چکے ہیں. اگر عدم اعتماد کی تحریک بھی لاتے ہیں تو اگر 22 ایم این اے کو بھی جمع کر لیا جائے، اپوزیشن پارٹیز بھی جمع ہو جائیں، نون لیگ اور یہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم بھی ایک طرف ہو جائے، تو پھر عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب ہو سکتی ہے. پارٹی کے اندرونی معاملات شاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ صرف اپوزیشن کی باتیں. آپ کو لگتا ہے صرف اپوزیشن کی باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ مجھے سنا یہ لگتا ہے کہ ابھی تک تو پی ٹی آئی نے سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے شاہد خان صاحب کی کہ اپوزیشن نے باتیں بہت کی ہیں، اور یہ بار بار تاریخیں دینا، بار بار عوام کو اس ایسی سیاست میں الجھا دینا جس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے. یہ ہم پچھلے 1-1.5-2 سالوں میں اپوزیشن سے یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ان کو ایکسپیکٹیشن تو نہیں تھی، ایک امید تھی کہ ایک دونوں پارٹیوں سے کئی سالوں بعد اقتدار چھنا ہے. لیکن آپ نے کانفیڈنس لیول چیک کیا؟ ہاں، لیکن ابھی تک سنا، اگر وہی فیکچوئل بات کی جائے، پی ٹی آئی کی بہت سارے ایشوز بھی ہیں عوامی طور پر. میں دیکھتا ہوں تو پی ٹی آئی نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے تو پارلیمنٹ میں ان کی پوزیشن اسٹرانگ رہی ہے ابھی تک. جہاں جہاں ووٹنگ ہوئی پی ٹی آئی وہاں سکسیزفل رہی. جہاں جہاں باتیں کی گئی کہ ان کے ایم این اے ٹوٹ رہے ہیں یا فارورڈ بلاک بن رہا ہے، ایون جاگیر ترین کے زمانے میں بھی کافی باتیں ہوتی تھی، لیکن عمران خان نے اپنی پارٹی کو، اپنی چیزوں کو سیاسی طور پر تو مضبوط رکھا ہوا ہے. اور ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں جب بل پاس کروانے کی بات ہوتی ہے اپوزیشن باتیں بہت کرتی ہے، لیکن اب جب ووٹنگ کا وقت ہوتا ہے جب خود ہی ان کے لوگ ہی غائب ہوتے ہیں، بلکہ وہ ناراض لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی طور پہ تو اپنے اہداف کو حاصل کر رہی ہے، لیکن پبلک کے جو ان کا پبلک میں جو امیج ہے نا، وہ ڈے بائی ڈے گراف اس کا گرتا جا رہا ہے. اور یہاں تک اب بات آ گئی ہے کہ آپ کسی بھی فورم پہ جا کر اگر پی ٹی آئی کی اب حمایت پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پی ٹی آئی کی مخالفت میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اگر ہم کووڈ کی چیزوں کو مان بھی لیتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ملک میں حالات بہتر نہ ہو سکے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا سکتا تھا، جس میں پولیسنگ کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے، جس میں ایجوکیشن سیکٹر ہے. یہ وہ سیکٹر ہے جن میں آپ کو انویسٹمنٹ کے بجائے چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی، ایک صحیح راستے پہ ڈالنے کی ضرورت تھی. ہم نے 3.5 سالوں میں وہ بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ مہنگائی کو آپ لاکھ جسٹیفائی کر لیں گے، کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں کریکٹ ہو سکتی تھی اس نظام میں، وہاں مجھے تو بہتری نظر نہیں آئی. جی شاہد آپ کی طرف چلیں گے. شاہد، آپ کی گورنمنٹ کے پاس اب کچھ عرصہ ہے آپ کے ٹینیور کو کمپلیٹ ہونے میں، آگے تو آپ کا 1 سال جو جائے گا وہ الیکشن کی تیاریوں میں ہی چلا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جو عوام کے سامنے آئی ہیں، جیسے کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں آخری سال میں 5ویں سال میں مہنگائی ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، کیسے کر لیں گے، کیا ہوگا؟
بہت شکریہ. یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا نا، یہ میرے دل کا کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ تھوڑے ناراض تھے نا، تو میں نے کہا آپ کے دل کا سوال کر لیا بالکل، یہ میں اس کا آپ کو تسلی سے جواب دوں. جی جی. دیکھیے جی، اپوزیشن نے ایک ہی رونا شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں عوام کو بتانے کے لیے، نہ عوام کو دینے کے لیے. ان کے ٹرن آؤٹ گزر چکے ہیں، اور عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، یہ کراچی والوں کے، کراچی کی پارٹی ہے لوکل، جو یہاں پہلے چاروں صوبوں کی پارٹی تھی، اور اب ایک لوکل پارٹی، ایک حلقے کی پارٹی، ایک صوبے کی پارٹی بن چکی ہے. ہاں جی، ایک صوبے کی پارٹی بن چکی ہے. یہاں پہ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ روڈ تک نہیں بناتے تھے، یہ گلیاں نہیں بناتے تھے، یہ نالیاں نہیں بناتے تھے. عوام کے لیے جب کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوتی تھی تو ایک انجوائے کرنے کے بجائے زحمت بنتی تھی. تو وفاق نہیں آ کے وہیں 3-4 بڑے نالے، گجر نالا، کرنگی نالا، محمود آباد نالا، اس پہ کام کیا، اور اس کو مکمل صاف کروا کے بہترین قسم کی ڈیزائن دے کے اس کے لیے وہ آج 2-3 بارشیں ہوئی ہے، اس میں پانی نہیں کڑا ہوا، فوراً گیا، مطلب عوام کو تکلیف نہیں ہوئی. تو وہ صوبہ وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم پاکستان کا تقدیر بدلیں گے، جو جس نے 40 سال 37 سال میں نہیں بدلا، ان سے کیا عوام توقع کرے گی؟ اور وہ لیڈر جو پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اور حکومت باہر پھر شادیاں باہر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے کارکنوں کو، اپنی عوام کو، اور ادھر سے پھر تقریریں کرتے ہیں. کبھی پلیٹس ریٹ کبھی ان کے اوپر ہوتے تھے، کبھی نیچے ہوتے تھے، اور میں پاکستان کا بڑا خیرخواہ. میرے بھائی، آپ پاکستان کے اتنے بڑے خیرخواہ ہو تو آؤ پاکستان میں. عوام ادھر بہت مشکل میں ہے نا، تو آپ بھی آؤ نا، عوام کے ساتھ بیٹھو، ان کے مسائل حل کرو، کم سے کم داد رسی تو کرو. آپ باہر بیٹھے ہوئے یو کے میں اپنے پلیٹس اور اپنے سارا انجوائے کر رہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے جس نے اس ملک کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس ملک میں جو اس حد تک پہنچا ہوا ہے، پیپل پارٹی اور پی ملن کا بھرپور کردار ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستانی عوام نے ان کو 2018 میں ان کو رد کیا، اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ، دونوں پارٹیاں یہی تھی نا، باریاں کھیلتی تھی. تحریک انصاف آئی، پاکستانیوں کا ایک امید ہے عمران خان صاحب، اور میں یقین دلاتا ہوں اور امیدیں پوری بھی ہو رہی ہے عوام کا. آپ دیکھو نا، کراچی دیکھ لیں آپ. میں بتاتا ہوں نا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کیونکہ یہاں کراچی کے اندر بدقسمتی سے جو لوکل 18ویں ترمیم کا لوکل میں گورنمنٹ کے کام تھے، نالے بھی وہ پاک نے بنائے، گلیاں بھی وہ پاک نے بنائی، اور یہاں پہ یکساں نظام تعلیم کا پاکستان کے اندر وہ پاک نے بہترین قسم کا، اور یہاں پہ جو ان کے کام تھے وہ انہوں نے نہیں کیے، وہ پاک نے کیے 3 سال کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان کو گرین لائن بس کا میگا منصوبہ جو سٹی کراچی ٹوٹی پوٹی بسوں میں بتا رہا ہوں نا، نہیں تھا وہ 16 میں شروع کیا تھا، 17 میں وہ دفن ہو گیا تھا منصوبہ. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نہیں تھا نا وہ. اچھا، اس پہ بھی آتے ہیں آپ ابھی گرین لائن پہ آ گئی نا، تو میں بتاتا ہوں گرین لائن کا. دیکھیے، یہ احسان اقبال کے منہ سے جب انہوں نے یہاں حملہ کیا تھا، جب افتتاح ہو رہا تھا پرائم منسٹر صاحب سے 2 دن پہلے، یہ ان کی کانفرنس نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جی ہم نے کر لیا تھا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے بسیں خریدنی تھی. ان کو یہ نہیں، سندھ گورنمنٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو بسیں بھی وہ پاک نے خریدی، منصوبہ بھی وہ پاک نے مکمل کیا. تقریباً 10% 12% اس پہ کام ضرور ہوا تھا، کوئی 2-4 روڈیں بن گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بسیں بھی خریدی، سودا بھی گورنمنٹ نے کیا، تحریک وفاق کی گورنمنٹ نے، اور اس کو چلا کے بھی دکھایا. اور ڈیلی عمران خان صاحب اس کے پیچھے تھے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ کارکردگی ہے. جی سر، 1 سال میں اگر 1.5 سال باقی ہے گورنمنٹ کے پاس، تو یہ کہوں گی کہ اگر گرین لائن کا ایک منصوبہ جو پہلے گورنمنٹ نے ایک روڈ میپ دے دیا تھا اس کو کمپلیٹ کیا، بالکل یہ ایک بڑی بات ہے کہ جی کمپلیٹ تو کیا، ورنہ تو گورنمنٹس کرتی بھی نہیں ہے. وہ بھی تھا بھی، اور انشاءاللہ کیپور منصوبہ بھی 2023 میں آپ کو مارچ میں یا میرے خیال میں جون میں مکمل کر کے دیں گے. جو یہ وہ منصوبے ہیں جو بالکل عوام جو ہے نا بھول چکی تھی، یہ کاغذوں میں اور لوگ ایسی ہم اخباروں میں سنتے تھے، جو کہ حکومتیں اس پہ سیاست کرتی تھی اور اس کے فنڈز کھائے جاتے تھے. یہ منصوبہ ابھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی منصوبہ ہوگا. پہلی بار ایوب صاحب کے دور کے بعد پاکستان میں 3 بڑے ڈیم بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بن رہے ہیں، جو کہ اس ٹائم پہ بنے تھے. ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا دشمن ملک، وہ آئے دن جو ہے نا ڈیموں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے والوں نے تو روڈیں بنا دو، موٹر وے بنا دو، اس پہ جو ہے نا جس پہ کمیشن ہوتی ہے اور جس میں نام ہوتا ہے. 5واں سال اور مہنگائی. جی بالکل، مہنگائی پہ بھی آتا ہوں. وہ کمیشن والے کام، اور وہی ہمارے وزیر مواصلات مراد سعید صاحب نے موٹر وے بنایا نا، اس نے باقاعدہ ریکارڈ پیش کیا. 4 لائن کی موٹر وے 1 کلومیٹر میں 55 کروڑ روپے کی کرپشن.
یہ اس ٹائم کی نوعیت دیکھ لے اور اس ٹائم کی مہنگائی کی نوعیت دیکھ لے تو کتنی کرپشن انہوں نے کی ہے یہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں جی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف عوام کو اور پاکستان کو دنیا کے نقشے میں انشاءاللہ اجاگر کرنا ہے. آپ کے لوگوں میں جو کرپشن کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں ہمارے لوگ چاہے کسی کے بھی لوگ ہوں کرپشن کی سزا معاف نہیں ہے. کرپشن چاہے تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے ایم پی اے ہو, چاہے پیپل پارٹی کا ہو, چاہے نون لیگ کا ہو, اس کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی. واحد وہ تحریک انصاف ہی تھی نا جس نے 20 ایم پی اے اپنے نکالے تھے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی حکومت میں یا گورنمنٹ میں رہیں. یہ ان کو شوق ہوتا ہے جو کرپشن کرتے ہیں. چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میں مافیا سے لڑ نہیں پا رہا ہوں, مافیا لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور مافیا کی بات کی جاتی ہے. کرپشن کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ لوگ مافیا ہیں. آپ کے اپنے لوگوں میں جو کرپشن کر رہے ہیں, رنگ روڈ کا واقعہ ہو, کچھ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جس میں خود خان صاحب نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے, ان کا کیا انجام ہوا ہے سر؟ دیکھیں جی آپ کو پتا ہے مری روڈ کا بھی, مری سانے میں بھی جو کچھ رپورٹیں آ گئی, آگے کیا ہوا ہوگا یہ بتا. دیکھیں جی یہ خواہ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہی ہے تو چلو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مری سانے کی بھی اگر کوئی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوئی اور جو ذمہ داروں نے وہاں پہ کام نہیں کیا ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا. اور آپ نے رنگ روڈ کی بات کی, اس کے خلاف دیکھیے عدالتوں میں کیس ہے. ہم کسی مطلب اب ہماری حکومت ہے, ہم چاہ سکتے تھے کہ نہیں ان کو, لیکن نہیں, عدالتوں میں کیس ہے. جن وزیر پہ ہمارے کیسز آئے ہیں وہ اپنے وزارت سے خود رضاکارانہ طور پہ مستعفی ہوئے اور اپنے آپ کو, آپ پرویز خٹک صاحب کے دیکھ لیں, آپ سارے دیکھ لیں, ان کو پیش کیا. آپ تحریک انصاف کو یہ جو کرپٹ اپوزیشن ہے کم سے کم اس کا مقابلہ تحریک انصاف کو تو نہ کریں نا. کہاں کرپٹ اپوزیشن اور کہاں تحریک انصاف. یہ جو ٹکے کے دو ٹکے کے جن کے والد صاحب ان کے ذاتی غلام ہوتے تھے اور جو عورت کا نام دے کے جو کہ عجیب قسم کی جو ہے نا بدتمیزی پہ اتر آتے تھے, میں بتاتا ہوں جو عجیب قسم کی لینگویج پہ اتر آتے تھے, یہ لوگ نمبر بناتے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے کہ میں 2-3 اتنی اونچی آواز میں بات کر کے اس آدمی کے خلاف بات کروں گا کہ تیری کیا اوقات ہے. اس کی اوقات میں بتاتا ہوں کہ دنیا اس کو جانتی ہے کہ وہ پاکستان میں اس نے دنیا کا نام 1992 میں روشن کیا اور دنیا اس کی قدر کرتی ہے. آپ کی کیا اوقات ہیں؟ آپ کا لیڈر تو بھاگا ہوا ہے پاکستان سے. بہرحال لفظوں کے معاملے میں تو لائے پاکستان میں کہہ چکی ہوں کہ لفظوں میں سب کو احتیاط کرنا چاہیے. صادق آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں میں خود ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں شاہد خان صاحب سے کہ اگر ملک میں اتنی ہی اچھے ماحول میں کام ہو رہا ہے, ترقی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور نواز شریف اور دوسرے لوگ بہت زیادہ کرپٹ تھے, تو پاکستان آج ہی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ 16 درجے نیچے آ گیا ہے انٹرنیشنل رپورٹ میں. انٹرنیشنل نے بتایا ہے جناب کرپشن کے جو فہرست ہے اس میں 140ویں نمبر تک گر گیا ہے پاکستان. تو یہ کیا ہے پھر؟ کرپشن اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے لوگوں کے خلاف بھی وہ بات کر رہے ہیں. باہر کی رپورٹ نہیں بڑا اچھا سوال کیا ہے, مجھ سے جواب لے لیں, میں جواب دیتا ہوں. وہ اب جب اپنی فیور میں رپورٹس آتی ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو اپوزیشن کی سازش نہیں ہے سر. نہیں اپوزیشن کی اس میں کوئی سازش نہیں ہے. سب سے پہلے تو ٹرانسفارمیشن وہ جو ان پر وہ ہے اس کی آپ ٹرانسپیرنسی انفارمیشن وہ اس کی آپ جدھر آپ آج ایک نیوز چینل وہاں پہنچ چکی تھی, وہ اپنی گلی کا سروے نہیں کروا سکتے, وہ پاکستان کا کیا سروے کروائے گی یا دنیا میں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ان کی یہ مختلف اس میں جو ہے انہوں نے سروے کیا, صرف بٹس مین اور اسٹیپ سسٹم, ٹرانسفارمیشن انڈیکس, گلوبل انسائٹ, PRS گروپ, ورلڈ بینک پالیسی, ورلڈ اکنامک فورم اور ورائٹی آف ڈیموکریسی, یہ بھی شامل تھے نا. انہوں نے پاکستان کی تمام جو معاملات تھے اس کو برابر قرار دیا. لیکن جو ایک ہے صرف جو کہ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ جو ہے, ان کا سربراہ کون ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, جس سے کو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا, تو اس کی وہ آئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, اور وہ بھی رولز پہ, تو رول آف لا پہ ہے, اس پہ تو کام جاری ہے اور کرے گا بھی. لیکن جو بھی اس میں ذمہ دار ہے, باقی تمام ادارے آتے ہیں نا, دیکھیں جی 3 سال کے اندر تو نہیں ٹھیک ہو سکتا نا, لیکن بھرپور کوشش کر کے اس کو جہاں تک اچائی تک پہنچایا ہے وہ انشاءاللہ. KPK کی پولیس دیکھ لے, بھائی نے کہا نا پولیس کی بات کر رہے تھے کہ یہ پولیس میں جو ہے نا, اب KPK کی پولیس آپ کو الگ نظر آئے گی, لیکن سندھ کی پولیس یا بدقسمتی سے جو ہے نا 18ویں ترمیم پہ تھوڑی سی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. انشاءاللہ بہت جلد اگر دوسرے ٹرم میں جس طرح خان صاحب نے کہا ہے اور عوام نے اگر بھروسہ کیا تو انشاءاللہ 2023 میں بھرپور طریقے سے آگے یہ معاملات بھی ہم حل کر دیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نیوز کے تھرو پتہ چلتی ہیں, جیسے ظاہر سی بات ہے جو ہمارا
ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے اس حوالے سے ہم زیادہ جانتے ہیں. KPK کے حوالے سے صادق کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ان کا خاص طور پہ PTI کا ہوم گراؤنڈ ہے, لیکن در حقیقت اب پولیس کی بات کی جائے وہ بہت ساری فیسلٹیز دی گئیں, اس کے باوجود لوکل لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بہت ساری سیٹیں ان کی جو ہے ہاتھ سے چلی گئیں, اور وہ پارٹی بھی سامنے آئی جس کے حوالے سے امید بھی نہیں تھی کہ یہ پارٹی جو ہے لے کے چلی جائے گی. یہ بھی الگ ماجرا ہے. بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی. وہ بھی مجھ سے جواب لے لینا. جی وہ جو ان کا میئر بنے نا پشاور کا, جی وہ ان کا نہیں بنا جو پارٹی آپ کہہ رہی جس کا امید نہیں تھی, وہ مشترکہ ان کا اپوزیشن کا امیدوار تھا, ANP کا, PMLN کا, پیپل پارٹی کا, تمام پارٹیوں کا مل کے امیدوار تھا. ہماری غلطی تھی, ہم نے کوئی ٹکٹس میں ہم سے غلطی ہوئی ہے جو اپنے ہی امیدوار کو نہیں دے سکے. چلیں نیکسٹ راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہماری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہے. صادق مجھے ایک ٹیکنیکل بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی میں فلاں کے خلاف جو ہے وہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں. یہ اپنے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف کیا ہوتا ہے, کیا اوپینین ہوتا ہے, کس طرح سے کارروائی ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی استعفیٰ آ گیا, سزائیں کتنی ملی ہیں, کتنا احتساب ہوا ہے 3 سالوں میں؟ پھر یہ بات کی جاتی ہے 1600 کروڑ کی, 16 ارب یعنی کہ 1600 کروڑ کی بات کی شہباز شریف کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی کرپشن ہے, سزا تو ان کو بھی نہیں ملی. کیا سلسلہ ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے, ڈیل کا نام وہ تو نہیں لیتے, لیکن بہرحال وہ باہر چلے جاتے ہیں. 4 ہفتے ہو گئے ابھی تک واپس نہیں آئے. مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں, شہباز شریف کے بھی نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں, سزا کیوں نہیں ہوئی پھر؟ مجھے یہ لگتا ہے سدا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو باتیں کی تھی احتساب کو لے کر, وہ چائلڈش تھی, مطلب وہ فیکچول نہیں تھی, اور انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ ان کو آپ کہہ لیں کہ پروف کرنا نیئر ٹو امپاسبل تھا, کیونکہ ایسی باتیں بھی اس میں موجود تھیں جو 1970s سے شروع ہو رہی تھیں. لازمی بات ہے کہ عدالتوں میں فیصلے جب سنائے جاتے ہیں یا چیزوں کو جج کیا جاتا ہے وہ ثبوت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے, اور ان 3.5 سالوں میں انہوں نے جتنے بھی کیسز اپوزیشن کے لیڈرز پہ ڈالے ہیں وہ آلموسٹ تمام کیسز میں کہہ سکتا ہوں آلموسٹ تمام کیسز میں ہی ابھی تک PTI کو کامیابی تو نہیں ملی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ثبوت یا جو بھی الزامات تھے وہ ٹھوس نہیں تھے اور باتوں پہ مبنی تھے. باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میں پارٹی نہیں بن رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ PTI کا دعویٰ غلط ہوگا یا نون لیگ والے شریف ہیں, جو بھی ہے انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اور اسد عمر اور عمران خان کی تو انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہیں اسپیچز اور وہ ان کے دعوے جو آج لوگ باقاعدہ مذاق کے طور پر ان کو شیئر کرتے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, اچھی باتیں کر لیتے ہیں نا, بہت مجھے دکھ ہوتا ہے. میں کسی بھی سیاستدان کو جب بھی میں عوام کے ہاتھوں رلتا ہوا دیکھتا ہوں یا کوئی برائی سنتا ہوں لوگوں سے تو مجھے دکھ ہوتا ہے, کیونکہ وہی عوامی نمائندے ہیں اور ہمیں اس سیاسی عمل کو ہی آگے بڑھانا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ترقی ہے. سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہے, لیکن شیخ رشید صاحب کے بھی بڑے بیانات آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تردید نہیں کروں گا, مجھے کہا گیا تردید کرنے کا لیکن میں نے تردید نہیں کرنی ہے. کس کا ہاتھ کس کی گردن پہ اور کس کا ہاتھ کس کے سر پہ, اپریل تک معاملات چلیں گے اور اس کے بعد حل ہو جائیں گے. اپریل تک کیا ہونے والا ہے اس پہ ہی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں شاہد صاحب. بڑی کھری باتیں کرتے ہیں اور کھری باتیں ان سے سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں. چلیں آج وہ ٹاپک تو نہیں تھا لیکن بات کر لیتے ہیں اس پہ بھی. شیخ رشید صاحب کے بیانات آتے ہیں کس کا ہاتھ کس کی گردن پہ, کس کا ہاتھ کس کی سر پہ. اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ اس کی تردید کرو لیکن میں تردید نہیں کروں گا. وہ خان کے ساتھ جو تھا وہ آج بھی ہے اور کل بھی جو ہے وہ رہے گا, اور اپریل میں جو ہے معاملات بدلنے جائیں گے. جس کو اسلام آباد آنا ہے آئیں اور جو کرنا ہے کریں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ سب کیا ہے سر, یہ شیخ رشید صاحب کیا بیانات دے رہے ہوتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب تو ظاہری بات ہے ان کی اپنی پارٹی ہے, اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے, وہ بہتر جواب تو وہی دے سکے گا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ ان کے دعوے تو دعوے ہی ہے اپوزیشن کے, یہ پہلے کر چکے ہیں. یہ اپوزیشن مختلف تقریباً 10 ڈیٹ تو مختلف دے چکے ہیں کہ بھئی دسمبر میں نکلیں گے, جنوری نہیں دیکھیں گے, اور ان کی وہ بلند بالا دعوے جو کہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ان کے پاس عوام ہے ہی نہیں. عوام کو تو پتہ ہی نہیں, یہ چور ہے, انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, یہاں سے لوٹ کے باہر لے کے چلے گئے. اب میں پہلے بتا رہا ہوں عمران خان صاحب سے کیا مقابلہ ہے ان کا. عمران خان صاحب تو باہر سے کما کے پاکستان لے کر آیا ہے, یہ لوگ یہیں سے کما کے باہر لے کے گئے. میں بتاؤں آپ کو, جس طرح صادق صاحب نے کہا جی سزا نہیں ہوئی, اور میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کروں گا. بھائی سزا تو عدالتوں کا کام ہے اور عدالتیں آزاد ہے ہمارے ملک میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
پاکستان میں انشاءاللہ یہ کرونا جیسی وبا کی خاطر ابھی جو ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہے 5.37 کہتا جی ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر یہ 5.37 جو ہے نا جی ڈی پی گروتھ کیسے ہو گیا؟ سن 1992 سے بند جو فیصل آباد کی انڈسٹری تھی کیسے چل پڑی، ایکسپورٹ میں کیسے اضافہ ہوا، امپورٹ میں کیسے اضافہ ہوا؟ اصل کے آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کے چینل کی توسط سے، میڈیا سے بھی گزارش ہے، خدا کے لیے دیکھیے ہر چیز سیاست نہیں ہمارا ہوتی۔ چینل کبھی باعث نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، نہ کبھی کسی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، ہم نیوٹرل بات کرتے ہیں ہمیشہ اچھا سے۔ بالکل ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات کرتے ہیں، لیکن میری بات سن لیں، خدا کے لیے اس ملک کے لیے ہر چیز سیاست تو نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں ادھر رہ جانی ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں کیا کہے گی؟ سکون سے کیا کہے گی ہماری آنے والی نسلیں کہ پاکستان کو لوٹا جا رہا تھا، وہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ وہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیوں اپنے راستے سے ہم بھٹک گئے؟ کیوں اپنا راستہ چھوڑا؟ ایک آدمی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں صاحبہ میری اور آپ کی یہی مسئلہ ہے نا کہ میں آپ کو بولتا ہوں نا کہ آپ سوال کریں پھر مجھے سنیں۔ مدینہ کی ریاست صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ٹھیک ہے میں نے ایک ارادہ کر لیا مدینہ کی ریاست کا، اس میں ہمیں بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں، آپ کو بھی چاہیے بھئی ایک آدمی سنا ایک اچھا کام کر رہی ہے میں کیوں نہ اس کا ساتھ دوں، بھلے وہ جس پارٹی سے بھی ہے تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنے ملک کے لیے کیا جواب دیں گے آنے والی نسلوں کے لیے؟ کیا کیا تھا ہم نے؟ پاکستان کو کنہوں نے لوٹا تھا؟ کیوں ہم استطاب نہیں کر چکے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح بات کرنی چاہیے، ریاست مدینہ کے ماڈل کا ساتھ دینا چاہیے، اگر ماڈل بنانے پہ کوئی آ رہا ہے اس پہ تنقید بالکل نہیں کرنی چاہیے، فیکٹس اینڈ فگر آپ نے بڑے اچھے دیتے ہیں اور حکومتی وزراء اور رہنما سب بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن سر ایک عام عوام جو ہے مہنگائی کی بات کر رہی ہے، میں جو پیٹرول گاڑی میں جتنے کا دلواتی تھی اب مجھے اس سے ڈبل دلوانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے میری ٹنکی فل ہو رہی ہے۔ ایک عام آدمی مجھے بتا دے کہ میں وہ کیا کرے، اس کو تو یہ فیکٹس اینڈ فگر، اس کو یہ نہیں پتا امپورٹ کا جا رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ایکسپورٹ کا جا رہی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میری ہیلتھ کا کیا ہوا، اس کا مسئلہ یہ ہے میری ایجوکیشن کیا ہوا۔ بس سر اب میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ خاموش ہو جائیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے بیرونی ملک میں؟ جی سر، لیکن سر وہاں پہ ہے کہ نہیں یہ بتائیں سر، پر کیپٹل انکم بھی تو وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ فیسلٹیز بھی تو دیکھیں سر۔ ان کی تو ایک اسٹیٹ کی جو ہے نا وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، ان کو چھوڑیں۔ اگر کوئی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، ان کو صرف فون کریں کہ بھائی مہنگائی کی یہاں کیا صورتحال ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ جاپان کا، یو کے کا، امریکہ کا، ان کا نیگیٹو میں چلا گیا کرونا کے اندر، ان کا گروتھ، تو ہمارا پاکستان کا تو بڑا ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ میں اس میں ٹھیک ہے ہماری ٹیم عمران خان ٹیم کا جو ہے نا بالکل اس میں ہے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے ملک کا تو اس نے بہترین پالیسی جو عمران خان صاحب نے پیش کی، آج ہم اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں، ورنہ اس سے مزید مہنگائی ہوتی۔ دیکھیں ابھی بھی وہ پچھلے دنوں ادھر سعودیہ میں دھماکہ ہوا تیل اس میں ریفائنری میں، اب ادھر سے تیل ہمارے ملک میں ہے کیا؟ ہم تو دالیں، گھی، ہم تو ساری چیزیں باہر سے خریدتے ہیں۔ جب ہم تیل باہر سے مہنگا خریدیں گے تو یہاں مہنگا ملے گا۔ دیکھیے جی یہ مہنگائی یہ کوئی یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر لوٹ مار جنہوں نے کی ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور پاکستان میں آئندہ کے بعد لوٹ مار کرنے والوں کو عبرتناک سزا دینا چاہیے۔ مدینہ کی ریاست یہی تھی، وہ تو بہت بڑا، لیکن ہم کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں، کم سے کم چوری کرنے والوں کو چوری سے تو روک سکتے ہیں۔ جی صادق کی طرف جائیں گے۔ صادق صاحب، مدینہ کی ریاست ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ مدینہ کی ریاست پہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ کہا جاتا ہے جی دوسرے ممالک میں بھی بے روزگاری بڑی کووڈ کی وجہ سے، دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ انکم کے مسائل رہے، بالکل رہے، ہمارے بھی جاننے والے ہیں، سبھی رو رہے تھے، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی بے روزگاری پھیلی، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ فیسلٹیز، دوسری الاؤنسز، ایون یہ کہ بچوں کے دودھ کے ڈبے بھی دیے جاتے ہیں، جس پہ ابھی ہمارا ٹیکس جو لگا ہے نا، وہ جو منی بجٹ کے نام پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ دودھ کے ڈبوں پہ بھی لگا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو کہا جاتا ہے جی امیر رو رہا ہے، غریب نہیں رو رہا، کیونکہ غریب کا مسئلہ تو صرف وہ آٹا، دال، چینی ہے، باقی تو وہ کچھ کھاتا پیتا ہے نہیں، نہ بچے کا دودھ خرید سکتا ہے، ضرورت کیا ہے بھائی اس کو دودھ پلانے کی؟ یہ سب سلسلے ہیں۔ سنا جی ڈی پی کی بات کی شاہد صاحب نے، تو میں یہ بتا دوں کہ جی ڈی پی کے جو فیگرز ہیں یہ پاکستانی حکومت نے ریلیز کیے ہیں، یہ انٹرنیشنلی ابھی ویریفائی نہیں ہوئے۔ تو یہ تو حکومت کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اپنی فیور میں بھی دے سکتا ہے، ابھی ہمیں رکنا پڑے گا اس کے لیے۔ وہ جو 6000 ارب کا جو وہ ٹیکس کی حوالے سے بات کی انہوں نے۔ اچھا، دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی، تو اب
किसकी बात हमारी मान तो है? कमर टूट गई है टैक्स दे दे के, किसकी बात कराची मान वालों है? की तो स्पेशली। टैक्स हमारी कौम टैक्स नहीं देती, ये इमरान खान साहब का ही स्टेटमेंट है, और दूसरी नहीं, तरफ कौम उनका का ही नहीं स्टेटमेंट है कि कहा हमने है। 6,000 अक्सरियत अरब लोग नहीं देते हैं। का टैक्स जो है वो अभी हमने कलेक्ट भी किया है। ये कंफ्यूजन इनके अपने स्टेटमेंट्स में है। दूसरी चीज ये कि महंगाई तमाम मुल्कों में बढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में वही आपकी बात कि आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो तो तकरीबन आधी से भी कम हो गई। जो पहले वो ख़रीद सकते थे अब वो नहीं ख़रीद सकते। असल इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो करेंसी की डिवैल्यूएशन है। आप कोई भी पीटीआई का लीडर क्या हमें, आपको, मुझे, किसी भी आम आदमी को ये बात समझा सकते हैं कि करेंसी को 35% तक डिवैल्यू करने का फ़ायदा क्या हुआ? और जो एक्सपोर्ट की बात शाहिद साहब ने की, तो आप 2017 का एक्सपोर्ट फिगर ले जो पीटीआई से पहले का था, और अभी का पाकिस्तान का एक्सपोर्ट फिगर लें, और फिर उसके बाद बात करते हैं। देख लें, मैच करके बिल्कुल देखें। सही है। फिर उसके बाद हम अगले प्रोग्राम में मुझे इसमें थोड़ा सा बात बिल्कुल सही करेंगे। है। लेकिन मुझे ऐसा होता है ना, इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट, अवाम को तो लेना क्योंकि- देना नहीं होता ना। एक क्योंकि आम मेरी आदमी तो इंडस्ट्री कहता है बंद कि थी, मेरे- क्योंकि मेरा वो मेरी करे। अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी तक वो पिछले 2017-18 के एक्सपोर्ट लेवल को नहीं पहुंचे हम अभी तक। अच्छा हम अभी तक रिकवर नहीं कर सके। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी बड़े मजे की बात है, हमने उन चीजों को भी एक्सपोर्ट कर दिया जिनकी हमें जरूरत थी, और बाद में हमें पता चला हमारे पास कोई वो भी चीज़ है नहीं। 2017 से पहले तो कोई एक्सपोर्ट तो थी मैं नहीं। फिर- सादिक साहब अगर साबित कर दें कि एक्सपोर्ट थी, बंद थी, इंडस्ट्री बंद थी 1992 से, ये तो 2018 में चालू हुई एक अगले है। आप प्रोग्राम रिपोर्ट में- तो चेक करें। एक अगले प्रोग्राम में इस पे डिस्कशन कर लेंगे ताकि वो भी चेक कर लें, मैं भी बिल्कुल। रीवैल्यूएट कर लूं। हमारी जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी एक पीटीआई के खैर ख्वाह हैं जिनकी एक गाड़ियों की कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। नहीं सर, नाम लेकिन- ले, देखिए मेरे प्रोग्राम में मैं हमेशा कहती हूँ नाम लिया अगर, नहीं 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 नहीं, ये हाँ, बात नाम नहीं होती ले, सर, ताकि नाम उनसे लेके बात पूछा क्या जाए। करें। ये आपकी मार्केटिंग के लिए भी ठीक नहीं है। बहरहाल एक गाड़ियों की एक कंपनी है जो पाकिस्तान में बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है, आजकल बड़ी मशहूर हुई उनकी गाड़ियां। तो पिछले कोई 1 साल से हर महीने, एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ आपको, 400 से 500 गाड़ियां वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रही थी। तो उस पे भी, तो उसकी वजह से भी तो इंपोर्ट बिल पे फर्क पड़ा। तो अब उन्होंने पाबंदी लगा दी, हुकूमत ने अब इस दफा पाबंदी लगा दी है। लेकिन वो पिछले 1-1.5 सालों में जो इंपोर्ट बिल को नुकसान हुआ है वो इतना लेट क्यों किया? ये बात मतलब एस्टेब्लिश्ड है कि वो पीटीआई के हामी है, जो तो उस सर इसका कंपनी का जो मतलब कर्जा भरता है। इसका तो मतलब लगता तो यही है कि उन्होंने भी फायदा उठाए हैं अपने लोगों ने। तो इसका तो साफ मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटजी सही नहीं बनाई, ये सिम्ट सही नहीं थी। खान साहब ठीक हैं, वो उनके आसपास के लोग इसमें कोई ठीक शक नहीं नहीं है। है कि इमरान खान जैसे पुराने हुक्मरान थे उनकी तरह करप्ट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान कामयाब भी नहीं हुआ। वरना आज पब्लिक में जिस तरीके से पीटीआई को लेकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि लोग पीटीआई से मायूस हो गए हैं, ये ऐसी माहौल नहीं होता हमारे मुल्क में। और महंगाई इसकी बहुत बड़ी वजह है। और वही बात है कि ये जो डॉलर को जितना एप्रिशिएट कराया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, चाहे वो आईएमएफ के कहने पे किया हो, चाहे किसी के भी कहने पे किया हो, और करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी को जो डिवैल्यू कर दिया है, इससे हासिल क्या हुआ हमें? आज 3.5 साल बाद कोई एक्सप्लेन तो करे। और अभी तो ये बातें हो रही है कि ये मजीद 200, 225, इवन के इमरान खान साहब 2020 में एक अपने बयान में पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल हमें नजर आ रही है, तो ये 250 पे भी जा सकता है। तो होगा क्या फिर इस मुल्क का? आप प्रैक्टिकली सना मुझे बताएं, हमने अपनी कौन सी इंडस्ट्री को इन 3.5 सालों में इतना मजबूत कर लेकिन दिया? सर वो कह रहे हैं 5वें साल सबको ठीक हो जाएगा, 5वां अब साल। ये मुझे तो प्रैक्टिकली नजर नहीं आ खान रहा। साहब ने कहा है और शेख रशीद साहब ने भी कहा है, दूसरे वज़रान में कि अब अप्रैल तक इंतजार कर ले, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये तो पीटीआई हमें पहले दिन से बोलती हुई आ रही है। 71 साल की शायद साहब ने बात की थी कि 71 साल 2022 का का अप्रैल मसला का हम 3 साल में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल ठीक- बात है, ठीक है। लेकिन 100 डेज का प्लान क्या था फिर? चले जी, ये भी है बातें अपोजिशन की तरफ से भी होनी चाहिए थी। मुल्क जिस भी हालत में है, जो भी मामलात है, हमारा मुल्क है, लेकिन अपोजिशन की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती थी और अपोजिशन से भी राय लेना जरूरी है। फिदा हुसैन पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले फिर से मुत्तहिदा अपोजिशन और पीडीएम की हिकमत अमली सामने आ रही है। 27 फरवरी को आप मार्च करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आपका रुख होगा। क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या लाहे अमल है, क्या कामयाबी हो जाएगी? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू। यकीनी तौर पे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, और आपने देखा होगा कि उसकी एक्सरसाइज दिन ब दिन चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के जितने डिविजनल हेडक्वार्टर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ट्रैक्टर मार्च जो है रैली निकाली गई। और उसमें आप देखें कि जो मकामी लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, जो हारी थे, जो मजदूर थे,
उनकी जो शिरकत थी यकीनी तौर पे वो मौजूदा सरकार के लिए एक पैगाम था। मैं समझता हूँ जो मुल्क में जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो चाहती हैं कि ये सरकार बिल्कुल नाअहल सरकार है, नाकाम हो चुकी है, और लिहाजा क्योंकि खान साहब ने जो इस कौम से वादे किए थे उनमें से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बजाय वादा पूरा करने के आपने देखा कि मुल्क कहाँ जा रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको फिक्र नहीं है, इसलिए कि ये प्रॉपर लोग हैं नहीं जो आवाम की खिदमत कर सकें। सर यहाँ पे रुक जाइए सर, आप वफाक से आपको शिकायत है इसलिए आप 27 फरवरी को मार्च करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आपका रुख है, यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब जो ये बताइए कि सिंध पे आपकी हुकूमत है, जो सिंध में लोकल स्टेक होल्डर जमाते हैं वो आपसे नाराज हैं, उनका क्या करना है सर? कितने दिन हो गए धरने में बैठे हुए? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे हम एक जमहूरी सियासी अवामी पार्टी हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि जो अली जदी का एक चमचा है सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है, हमने कभी चमचे तुम्हारे पार्टी में तोड़े हैं भाई, सारे चमचे ही हैं। अरे चमचा है, मसरूर सियाल साहब की देखा, ये बादशाह हमारी पार्टी में नहीं है भाई, ये गुलामी आपकी पार्टी के अंदर है। हमारी पार्टी में जमहूरियत है, जमहूरियत। सर देखें, नहीं गलत लफ्ज यूज किया ना, उन्होंने गलत पूरी करेंगे ना, मैं फिर देखिए सना साहब उन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। ये जो चोर डाकू जो इस मुल्क को लूट के कहा गए, नहीं उन्होंने गलत बात की कि कौन है यहाँ का टके के लोग आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर सारे चोर चक्के गंदम चोर तुम लोग हो, नाले के गटर के पैसे तुम लोग खाते हो, क्या है तुम लोग? है वो चमचा है एक मिनिस्टर का, मुझे पता है जाती तौर पे। आप लोगों ने शाहिद साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रही, शाहिद साहब एक जुमला उनको बोलने दें, ठीक है? फिदा साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं शाहिद साहब की तरफ आऊंगी। चले जी, लफ्जों का इस्तेमाल दोनों तरफ से सही किया जाए, बात सिर्फ इतनी है। फिदा आप बात करें, फिर मैं शाहिद को मौका दूंगी। डॉक्टर साहिबा, ये किसको हक दिया है कि एक आप लेकर चीफ मिनिस्टर को बैठ के मुंशी बोले? आपने ये सियासत रखी है पाकिस्तान के अंदर। मुंशी तो आपका होगा वो चीफ मिनिस्टर कैपिक है, मुंशी तो आपका है चीफ मिनिस्टर पंजाब। आप लोगों ने ये तहजीब डाली है। अगर आप लोगों ने ये जुबान नहीं संभाली ना तो पीपल्स पार्टी के वर्कर को ये जवाब देना आता है। हम धमकियां ममकियां नहीं दे मेरे भाई। यहाँ देखिए आप लोग, मुझे पता है ना कि लियारी में जाके किससे मिलते थे, हम डरने वाले नहीं है धमकियों से, हम जमहूरी लोग हैं, आवामी लोग हैं। ये धमकियां आप किसी और को दे दे। हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, उस कराची की जिसका आप लोगों ने बुरा हाल कर दिया। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।